میں ہوں ہما بقائی مائچ یونیورسٹی سے آپ سے مخاطب. آج ہم ان لوگوں سے بات کریں گے جو پائنیئرز ہیں تھر کول پروجیکٹ کے. 7th largest reserve of coal in the world. IMF کے ساتھ ہماری معاملات جو ہے وہ سکسیسفل نہیں ہوتے تو ہمارے رسک بھی جو ہے وہ بہت ہائی ہے، زیادہ ہے. اس کے لیے یہ جو تھر کول ہمارا سیویئر ہو سکتا ہے. انڈیا اور چائنا کی جو السلام علیکم ویئرز، میں ہوں ہما بقائی مائچ یونیورسٹی سے آپ سے مخاطب. آج کل جب آپ یوٹیوب یا ٹی وی کھولتے ہیں تو جو زیادہ تر باتیں ہوتی ہیں وہ سیاسی باتیں ہوتی ہیں اور پروگرام جو ہوتے ہیں وہ انکنکلوسیو ہوتے ہیں. ہمیں لگا آج تھوڑی سی کام کی بات کریں، کیونکہ جو مشکل ہے سڑک پر اور عام آدمی کی وہ ہے دو چیزیں. ایک ہے ظاہر ہے کہ فوڈ سیکیورٹی اور دوسری ہے انرجی سیکیورٹی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بہت دفعہ بات سنتے ہیں کہ جی ہماری جو انرجی سیکیورٹی ہے وہ کیا تھر کول پروجیکٹ سے حل ہو سکتی ہے. اور بہت لوگوں کا خیال ہے کہ کیا تھر کول پروجیکٹ ایک myth ہے یا یہ ایک ریالٹی ہے، اور یہ واقعی پاکستان کو انڈیجنس سلوشنز دے سکتا ہے اس کی انرجی سیکیورٹی کے حوالے سے، اس کی فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے. اور میں انرجی سیکیورٹی کا نام کیوں لے رہی ہوں؟ کیونکہ فرٹیلائزرز اور گیسیفیکیشن آف کول جو ہے وہ ہمیں وہاں پہ بھی خود کفیل کر دیتا ہے. یہ پروجیکٹ 30 سال سے تقریباً آن گراؤنڈ ہے. کتنا ٹیک آف کیا ہے، کتنا آگے جانے کی ضرورت ہے. لوگ کہتے ہیں اس کو اسکیل اپ کرنے کی ضرورت ہے تو پاکستان کے بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. آج ہم ان لوگوں سے بات کریں گے جو پائنیئرز ہیں تھر کول پروجیکٹ کے. اس کو شروع سے آخر تک دیکھتے آئے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. جب اس پر سیاست ہوتی ہے تو مشکل سوالوں کے صحیح جواب دیتے ہیں. آج ہم نے ان کو اسی لیے یہاں جمع کیا ہے کہ جو اس کے بارے میں ابہام ہے وہ دور ہو سکے، ہم اس کو ڈی مسٹیفائی کر سکیں اور یہ بھی بالکل آبجیکٹیولی آپ کے سامنے لا سکیں کہ یہ پروجیکٹ واقعی پاکستان کی قسمت بدل سکتا ہے. یہ بات چیت نہیں ہے، یہ حقیقت پہ مبنی ایک انالیسز ہے. اور یہ وہ لوگ آپ بات کریں گے آپ سے جن کو آپ جانتے ہیں اور جن کی کریڈیبلٹی کی میں نہیں آپ گواہ ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں خالد منصور صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ایڈوائزر بھی رہے ہیں سی پیک اتھارٹی کے کچھ دور پہلے، اور ہب پاور کمپنی سے منسلک رہے ہیں، اینگرو سے منسلک رہے ہیں، پھر ایک بہت کریڈیبل نام ہے، ٹیکنوکریٹ کے طور پہ پہچانے جاتے ہیں. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سید اسد علی شاہ صاحب. ان کی ٹویٹس کی میں بہت مداح ہوں اور وہ سب فالو کرتی ہوں. اور اسد علی شاہ صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ میں سب کام پرو بونو کرتا ہوں، تو آج ہمارے پاس ہی پرو بونو. ہی واز کائنڈ انف ٹو جوائن اس. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ ایک اور بہت معتبر نام عارف حبیب صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. چیف ایگزیکٹو ہیں عارف حبیب کوآپریشنز کے. تو جب ہم اس پروگرام کے بارے میں بات کر رہے تھے تو ان لوگوں نے کہا ہم کام کرتے ہیں، ہم بتاتے ہیں کہ یہ کام کیسے آگے لے جایا جا سکتا ہے. کاموں کو آگے لے جانے کے لیے ریسورسز چاہیے ہوتے ہیں، انویسٹر چاہیے ہوتا ہے. اور اب آپ کو پتہ ہے کہ عارف حبیب صاحب ہمارے ساتھ کیوں ہیں. عارف حبیب صاحب آپ سے بات کریں گے، لیکن گفتگو کا آغاز میں خالد منصور صاحب آپ سے کروں گی. ایک تو مجھے اس کو ڈی مسٹیفائی کر دیجئے، کیا یہ حل اسی میں ہے؟ کیا انرجی پاکستان کی عام استعمال کرنے والے کے لیے اسی طور سستی ہو سکتی ہے کہ ہم تھر کول کو آگے لے جائیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر بقائی, فرسٹ آف آل بہت شکریہ, آپ نے یہاں پہ مدعو کیا. اور جب میں انٹر ہو رہا تھا تو آئی مسٹ کنفیس دس از دا فرسٹ ٹائم کہ میرا یہاں آنا ہوا, اور ماشاءاللہ بہت زبردست یہ سیٹ اپ ہے, اور میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور جو پروگرامز یہاں پر آپ انٹروڈیوس کر رہی ہیں, تو میں بعد میں ہم سیپریٹلی بات کریں گے کہ کس طریقے کے ساتھ اپنے اسٹوڈنٹس کو آپ لنک اپ کریے ان لوگوں کے ساتھ جن کی ضرورت ہے. I'll take you up on that, جی سرٹنلی. اچھا, آج کا جو پروگرام ہے اس کے کانٹیکسٹ میں بریفلی پہلے اس کا آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ دیکھیے, تھر جو ہے وہ نیا نہیں ہے. تھر جو ہے وہ صدیوں تو تقریباً صدیاں ہو گئی ہیں پاکستان کو بنے ہوئے. تقریباً کتنے جی 75 سال تو ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے. تو ماشاءاللہ اس کی جہاں تک کوانٹم کا تعلق ہے, یہ جس وقت ریسرچ کی گئی اور اس کے بعد یو ایس کی جو اینٹی ہے انہوں نے اس کو ریسرچ کیا, پاکستان جیولوجیکل سروے نے کیا, تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ دنیا کا 7واں سب سے بڑا خزانہ ہے جو ہمارے پاس تھر کے اندر موجود ہے. 7واں بڑا دنیا کا, 7th largest reserve of coal in the world. But I think it's the largest at one place. نہیں, وہ میں آ رہا ہوں. اچھا, اب یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہمیں نوازا ہے کہ یہ جتنا سارا کا سارا جو ریسورس ہے یہ تقریباً 9000 اسکوائر کلومیٹر ہے. تو ایک ہی جگہ پر یہ کول ہے. اور جس وقت ہم اس پہ ڈیٹیل فیزیبلٹی وغیرہ کر رہے تھے, مجھے اپرچونٹی ملی مختلف ممالک میں جانے کی, تو وہاں پر یہ جو کول کے ریزرو ہوتے ہیں وہ اکراس دا جیوگرافی آف دا کنٹری ہوتے ہیں. تو اس لحاظ سے ایک ہی جگہ پر اتنا بڑا خزانہ میں دس از پرابیبلی دا نمبر 1 ان دا ورلڈ. ناؤ انفارچونیٹ پارٹ یہ ہے کہ جس وقت یہ بات میں کر رہا ہوں کہ 2006 اور 2007 کی, اور وہ زمانہ تھا کہ جب میں اینگرو میں 3 اینٹیٹیز کو میں ہیڈ کرتا تھا, جس کے اندر ایک اینگرو فرٹیلائزر تھی, پھر اس کے بعد اینگرو انرجی تھی, اور اس کے بعد جو نیو وینچرز ڈویژن تھا جس میں اینگرو نے ڈائیورسیفائی کیا, کانگلومریٹ بنا. تو اس وقت یہ ایک مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ گورنمنٹ آف سندھ میں ہمارے سیکریٹری ہوتے تھے کول سیکریٹری یونس ڈاگا صاحب, تو انہوں نے مجھے انوائٹ کیا. اچھا, اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جس وقت اینگرو کے اندر ڈفرینٹ ڈائیورسیفیکیشن پہ کام ہوا تو رائٹنگ واز آن دا وال آن 2005 and 2006 کہ اگر ہم نے انرجی سیکٹر میں کچھ نہ کیا اور خاص طور پر انرجی کی پیداوار اپنے انڈیجنس فیول پہ نہ کی تو کنٹری ول بی ریئلی پلنج انٹو ڈارکنیس. لانگ سٹوری کو شارٹ جس وقت ہم کرتے ہیں, تو اس وقت یہ چیز ڈسکشن ہوئی, اور ڈسکشن کرنے کے بعد گورنمنٹ آف سندھ نے ہمیں اپروچ کیا اور انہوں نے کہا کہ جب تک اس کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ اس کی ایکسپلوریشن نہیں کی جائے گی تو اتنا بڑا انفراسٹرکچر کا پروجیکٹ نہیں ہو سکتا. وہ ایک سیپریٹ سٹوری ہے کہ دین ہاؤ کوئکلی وی ور ایبل ٹو پٹ ٹوگیدر دا جوائنٹ وینچر ایگریمنٹ. تو اس وقت جو 3 لوگ جو میں بہت کیٹیگوریکلی کہتا ہوں, قائم علی شاہ صاحب واز چیف منسٹر, تو انہوں نے ایک کمیٹی بنائی اور اس کمیٹی کے ہیڈ میرے برابر میں بیٹھے ہوئے ہیں اسد علی شاہ صاحب اور یونس ڈاگا. تو انہوں نے جب اینگرو کو کانٹیکٹ کیا کہ جی کہ آپ اس کے اندر ایز اے پرائیویٹ پارٹنرشپ آئیے اور ہم ایک ایکسپلور کرتے ہیں کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی جائے, کیونکہ جو آپریشنل اینڈ پروجیکٹ ڈیولپمنٹل ایکسپرٹیز جو ہے وہ اینگرو کے پاس ہے, اور اتنے بڑے پروجیکٹ میں ہیوج آپ کو انفراسٹرکچر چاہیے ہوتا ہے. آپ کو میں اسد آپ کو اگر ڈسکشن میں شامل کر لوں یہاں پہلے آپ ذرا مجھے کانٹیکسٹ پورا کرنے دیں, then it will be more relevant, right? تو وہ پھر پہلی دفعہ ایک بینکیبل فیزیبلٹی کی گئی, اور جتنے میں نے جوائنٹ وینچر ایگریمنٹ کیے ہیں دس واز دا شارٹیسٹ ٹائم کہ جس کے اندر وہ ایگریمنٹ ہوا کہ اس کے اندر ایک گورنمنٹ آف سندھ جو ہے پہلے شروع میں یہ تھا کہ وہ 40% لے گی, 60% اینگرو کے پاس ہوگا, اینڈ دین رول رسپانسبلٹی ڈیسائیڈ ہوئی, اور پھر بورڈ بنا, اور یہ جو میرے برابر بیٹھے ہیں واز دا فرسٹ چیئرمین آف سندھ اینگرو کول مائننگ کمپنی, اس کا نام رکھا گیا. لیکن اس کے لیے ضرورت یہ تھی کہ اس سے پہلے کہ اس پروجیکٹ کو ایگزیکیوشن میں لے جایا جائے اس کے اوپر ایک بینکیبل فیزیبلٹی اسٹڈی کی جائے. آئی اسٹل ریممبر کہ وہ $10 ملین کا صرف ایک بجٹ بنا, اور اس میں ہمیں کہا گیا کہ اس کو $5-6 ملین میں کریں. اور RWE ایک بہت ہی ریناؤنڈ نام ہے, دے آر ون آف دا ورلڈ بگیسٹ ان لگنائٹ کول مائننگ, کیونکہ ہمارا ایک لگنائٹ کول ہے. تو وہ پھر بینکیبل فیزیبلٹی اسٹڈی ہوئی, اور اس کے اندر یہ جو ایک مت تھی
اور خاص طور پر جو ایک ان سیچو گیسیفیکیشن ڈاکٹر سمر مبارک من کرتے تھے, وہ ہر فورم میں کہتے تھے کہ اس میں سے تو مائننگ ہو ہی نہیں سکتی. تو اس بینکیبل فیزیبلٹی سے یہ ثابت ہوا کہ جو تھر کول ہے وہ ٹیکنیکلی اینڈ اکنامکلی وائبل پروپوزیشن ہے, رائٹ. اس کے بعد جو مین ہرڈل آئی, کیونکہ آئی واز ورکنگ ویری کلوزلی ود گورنمنٹ آف سندھ اینڈ سلیوٹ ٹو دیم کہ جتنا سپورٹ جو پھر اس میں شامل ہوا کہ نیشنل امپورٹنس کا ہے, کہ ہماری فیڈرل گورنمنٹ میں کنوکشن یا اس کی جو ان کا کانفیڈنس تھا کہ یہ ایکسپلائٹ ہو بھی سکتا ہے وہ زیرو تھا. تو اٹ ٹک اس کوائٹ سم ٹائم کہ ان کو کنونس کیا جائے, کیونکہ جو ٹرانسمیشن لائن تھی اسی پہ کوئی $700-800 ملین کا خرچہ تھا, اور گورنمنٹ آف سندھ باقی جتنا انفراسٹرکچر ہے, ایفلوئنٹ ڈسپوزل اس کے اندر ہے, اس کے اندر ایئرپورٹ ہے, روڈز ہے وغیرہ وغیرہ. جب یہ سب چیزیں ہو گئیں تو ڈاکٹر بقائی سب سے بڑا مسئلہ پتہ کیا ہوا کہ ہو از گوئنگ ٹو ریئلی گیو دی فائنینسنگ فار سچ پروجیکٹ. ہم نے اتنا لیٹ کر پیسے کہاں سے آئیں گے؟ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب ہمیں ہوش آئی کہ, اور اس کے اوپر ہمارا اس زمانے میں دو لوگو تھے, تھر بدلے گا پاکستان, اور دوسرا یہ تھا کہ تھر پرومسز انرجی سیکورٹی فار دا کنٹری, کیونکہ آئی ایم شیور یو آر اویئر کہ 25% ہمارا جو امپورٹ بل ہے دیٹ از دا انرجی نیڈز آف دا کنٹری. ہولڈ یور تھاٹ. کچھ عام سی باتیں پوچھوں, آپ تو بہت عمدہ بڑی بڑی باتیں کریں, میں آپ سے بالکل عام سی باتیں پوچھوں. پہلا سوال یہ تھا کہ ہم لوگ یہ سنتے ہوئے بڑے ہوئے کہ جی جو ہمارا کول ہے نا وہ ینگ کول ہے, وہ نکالا, اس کو آپ نے کسی حد تک کلیریفائی کیا یہ کول یوزیبل ہے. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ یہ جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہوئی اسد صاحب, یہ کتنی فعال رہی؟ آپ آبجیکٹیولی وین یو لک بیک ٹوڈے, آپ سمجھتے ہیں آپ وہ سب کچھ کر پائے جو آپ کو ٹاسک کیا گیا تھا ایز دی چیئر آف دیٹ کمیٹی؟ پہلے سوال کا جواب میں دے دوں. دیکھیے 3 قسم کے کول ہوتے ہیں. جو سب سے ہائیسٹ کوالٹی ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں انتھراسائٹ کول, رائٹ. اس کے بعد سب بچومینس ہوتا ہے. تو یہ تو ڈے 1 سے معلوم تھا کہ جو ہمارا کول ہے وہ لگنائٹ ہے. تو اس کی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہیٹنگ ویلیو از رفلی آلموسٹ 30-40% آف دا ہائی کوالٹی کول, رائٹ. اس کے ساتھ دس واز نون فرام ڈے 1. لیکن بات یہ تھی کہ کیا یہ پروٹوٹائپ ہوگا, لیکن جب ہم نے ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ میجورٹی پاور جنریشن جرمنی کے اندر لگنائٹ کول یا گریس کے اندر وہ لگنائٹ کول کے اوپر آلریڈی فار ڈیکیڈز دے ور آپریٹنگ دیئر پاور پلانٹ. جب اس کی ڈیٹیل انالیسس کی گئی تو پتہ یہ چلا کہ ہمارا لگنائٹ باقی ممالک سے بہتر ہے ریلیٹیولی ان ٹرمز آف ہیٹنگ ویلیو, ان ٹرمز آف ادر کریکٹرسٹک. وہ زیادہ ٹیکنیکل بات ہو جائے گی. سلفر کنٹینٹ کم ہے, سلفر کنٹینٹ اٹ از اباؤٹ 1%. لیکن آپ مجھے جو بات میں پوچھنا چاہتی ہوں, کیونکہ ہمارے ذہنوں میں بڑا شک ہوتا ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے حوالے سے. پرائیویٹ سیکٹر حکومت کو ٹرسٹ نہیں کرتا, حکومت پرائیویٹ سیکٹر کو ایکسپلوئٹیٹو سمجھتی ہے. یہ پارٹنرشپ کیسی تھی؟ کیا یہ فعال تھی؟ کیا یہ اچھی تھی؟ کیا اس نے ڈیلیور کیا, یا یہ چل رہی ہے, آگے چلے گی؟ جی میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ جو ہے اس کا ماڈل پروجیکٹ ہے. آپ یہ دیکھیں جیسے خالد صاحب آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ سٹارٹ جب گورنمنٹ آئی پیپلز پارٹی کی 2008 میں, اور 2008 میں ہی ہم نے شروع کر دیا, تو میرے خیال میں 2009 میں ہماری ایگریمنٹ ہو گئی اور پروجیکٹ جو ہے اس پہ کام میرے خیال میں شروع ہو گیا. اور اب آپ دیکھیں کہ اس کی میرے حساب سے اگر انفراسٹرکچر پہ کم از کم گورنمنٹ آف سندھ نے $1 بلین سے زیادہ لگا دیے ہیں. یہ جو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فیز آپ کو خالد صاحب بتائیں گے, تو اس وقت سیکنڈ فیز چل رہا ہے. میرے خیال میں فرسٹ فیز کا ہی تقریباً $2 بلین کا اس میں انویسٹمنٹ ہو رہا ہے, اور سیکنڈ فیز ملا کے یہ 3.5 to 4 بلین یہ ہو جائیں گے. تو تقریباً $5 بلین کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ تو ان پروسیس ہے. اس کے علاوہ یہ تو صرف ایک بلاک ہے, 7-8 بلاکس جو ہیں نا وہ ڈیولپ ہوئے پڑے ہیں. آپ سوچیں اس کا تھرڈ فیز اگر آپ کرتے ہیں تو صرف میں سمجھتا ہوں کہ صرف اس میں بلاک 2 میں ہی $10 بلین کی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. We are into our 30th year in some ways. Yeah, but this started. تو مجھے اس کا فیض ایک عام آدمی کو اس کا فیض کب آئے گا؟ دیکھیے یہ بہت عمدہ باتیں. میں بتا ڈاکٹر شاہ صاحب, دیکھیے جو آپ کا پہلا سوال ہے مجھے تھوڑا سا موقع. دیکھیے بات یہ ہوتی ہے کہ جو ہے نا نتھنگ سکسیڈز لائک اے سکسیس ایز دے سے. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب پہلی دفعہ
اس پروجیکٹ کو یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہوگی. آپ کا سوال یہ تھا کتنی فعال ہے, کیونکہ میں اس میں ایسوسیٹڈ رہا انٹل لاسٹ ایئر, تو مجھے صرف 1 منٹ میں اس کا جواب دینے دیں تاکہ لوگوں کے ذہن سے یہ ابہام نکل جائے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ماڈل کتنا سکسیزفل ہے. جب بورڈ میں لے کر گئے اور میں نے کہا کہ حکومت سندھ کے ساتھ یہ JV کرنی ہے, تو بورڈ واز کلوز ٹو تھروئنگ می آؤٹ سائڈ ونڈو کہ یہ پاگل ہو گیا ہے کہ کس طرح حکومت کے ساتھ ہوگا. بٹ ایز دا سچویشن ایوالوز, میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر درجنوں میں نے ایگریمنٹ کیے ہیں. دس واز دا فاسٹسٹ. شاہ صاحب واز آن دا ادر سائڈ ٹو نیگوشیٹ دا جوائنٹ وینچر ایگریمنٹ. اس کے بعد جس وقت بجٹ طے ہو گیا تو مجھے بورڈ نے کہا ہم تمہیں چیلنج دیتے ہیں کہ جو ان کا 40% اماؤنٹ آنی ہے اس میں تمہارے جوتے گھس جائیں گے, وہ وہاں سے ریلیز نہیں ہوگی. فضل اللہ پیچو واز دیئر. آئی وینٹ ٹو ہیم. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ نیشنل امپورٹنس کا ہے. آپ نے کہا سائیں اگر یہ نیشنل امپورٹنس کا بتاؤ. میں نے کہا جی یہ چیلنج ہے. انہوں نے کہا کہ کل سورج غروب ہونے سے پہلے آپ کے اکاؤنٹ کے اندر یہ پیسے آ جائیں گے. اتنا اچھا لگ رہا ہے مجھے یہ سن کے آنیسٹی. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑا, لیکن اگر آپ جو نیشنل امپورٹنس کی بات کو ٹریگر کریں نا تو کہیں نہ کہیں سب کے دل میں یہ بات جو ہے نا کہ یہ کام کرنا چاہیے ملک کے لیے. اس کے بعد کتنے سال ہو گئے. I was first CEO of Sindh Agro Coal Mining Company. انہوں نے اپنے نامینی, ان کے زیادہ نامینی ہوتے تھے, لیکن ایک چیز یہ ہے کہ جتنے بھی گورنمنٹ آف سندھ نے نامینی لگائے, چاہے وہ چیئرمین تھے یا وہ بورڈ ممبر تھے, سب نے اس روپ کو ون ڈائریکشن کے اندر پل کیا. رائٹ. اور ابھی بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو رول اور رسپانسبلٹی تھی کہ یہ لوگ جو ہے نا اس کو سٹیئر کریں گے, آپریشنلی اس کو اینگرو چلائے گی, ابھی تک اسی ماڈل کے اوپر چل رہا ہے. آئی تھنک اٹ از ون آف دا موسٹ سکسیزفل. اور آگے جا کے جب ہم بات کریں گے, وین آئی واز ہیڈنگ سی پیک, اس کی فردر اسکیلیبلٹی کے اندر بھی ہم نے کہا ڈونٹ ری انوینٹ دا ویل. جس طرح ہم نے سندھ ایگرو کول مائننگ کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ کیا, اسی طریقے سے یہ ماڈل کو آگے لے کے چلیں, چاہے اس کے اندر گیسیفیکیشن یا دوسرے تیسرے جس کو میں بعد میں. اب ہم پرائیویٹ انویسٹر کو اس میں لے آئیں جس کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں. یہ عارف بھائی جو ہے نا, مجھے عارف حفیظ صاحب آپ سے بہت اہم بات کرنی ہے, اور اہم بات یہ کہ جو پرائیویٹ انویسٹر ہوتا ہے نا وہ تو پروفٹ کے بغیر یوزلی کہیں نہیں جاتا. آپ کا آف کورس اسٹیچر ہے, آپ کے لیے نیشنل انٹرسٹ امپورٹنٹ ہے. تو ایک جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو ہمارے کول فائرڈ پلانٹس ابھی تک چل رہے ہیں, جو ہمارے انرجی مکس کا حصہ ہیں, وہ امپورٹڈ کول پر چلتے ہیں, اور امپورٹڈ کول بہت مہنگا بھی ہے. یہ جو ڈائیورژن ہم کہتے ہیں فرام امپورٹڈ کول ٹو لوکلی پروڈیوسڈ کول, یہ آپ کو ہوتا ہوا نظر آتا ہے اس پروجیکٹ میں, اور آپ اس کا حصہ کیوں بن رہے ہیں, کیا بنے ہوئے ہیں اور آگے جا رہے ہیں؟ آئی تھنک جو فیوچر ہے اور الٹیمیٹلی پاکستان کے مسائل کا حل جو ہے وہ اسی میں ہے کہ ہمارا تمام جو فیول ہے پاور جنریشن کے لیے وہ انڈیجنس ہو. ٹھیک ہے نا, ہم مطلب ہمارا ہائیڈل ہے, ہمارا نیوکلیئر ہے, ہم کافی باتیں کرتے ہیں جو لوکل یہ کول کی بات ہے, کیونکہ ہم آپ ابھی دیکھ رہی ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا کہ باہر سے فیول کو امپورٹ کرے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے RLNG کے پلانٹس لگائے, اس کی آپ انٹرنیشنل پرائسز دیکھیں کیا ہو گئی ہیں, اور اس سے جو پاور جنریشن ہو رہی ہے وہ بہت زیادہ مہنگی ہے. یہ ایک نعمت ہے ہمارے لیے اس وقت جو ہے, اس سے آلریڈی جو ہے وہ پاور جنریشن ہو رہی ہے, اور پاور جنریشن میں جو اس وقت کول کی انٹرنیشنل پرائسز جو ہے وہ $400 پر ٹن تک چلی گئی ہیں. اور یہ انہوں نے فرسٹ فیز میں جو گارنٹیڈ ریٹرن ہے فار مائنرز, اس میں 54% جو ہے وہ گورنمنٹ آف سندھ پارٹنر ہے, اور باقی جو ہے وہ لوکل انٹرپرینورز جو ہیں وہ ہے, جو انیشیلی اینگرو تھا, اب اس میں حبیب بینک بھی ہے, ہاؤس آف حبیب بھی ہے, لبرٹی بھی ہے, ہبکو بھی ہے. یہ جو ہے اس میں انویسٹرز ہیں, اور ان کو ڈالر ٹرمز میں ریٹرن جو ہے اسد علی شاہ صاحب اور ان کی ٹیم نے گارنٹیڈ ریٹرن جو ہے وہ گارنٹیڈ ریٹرن ہے, اور وہ ان کو گارنٹی, اس کا مطلب ہے کہ یہ بالکل وائبل, بہت زیادہ وائبل ہے. اور پاکستان کے لیے تو اس وقت یہ بنانزا ہے, کیونکہ جو انٹرنیشنل پرائس میں کول جو ہے وہ $400 کا ہے, وہ ان کو اب $46 میں پڑے گا. اور ابھی یہ $67 تو پہلے تھا شروع کا فرسٹ فیز, اب سیکنڈ فیز انہوں نے کر لیا, تو یہ $46 کا پڑے گا ویزا وی
400 اور آپ کو روپے میں ملے گا, ڈالرز بھی جو ہے وہ. اچھا کیا پرسنٹیج ہے آئل ہمارے انرجی مکس میں کول کی؟ اس پہ جو ایک اور جو آپ کا سوال اس کا ریلیونٹ میں تھوڑا سا دیکھیے, ہر چیز ریلیٹیو ہوتی ہے. ہاں جی, اگر آپ پاکستان کے انرجی فیول مکس کو دیکھیں, آلموسٹ 38-40% پاور جنریشن یوز ٹو بی آن فرنس آئل اینڈ دیٹ ٹو امپورٹڈ ون. جی بالکل. جس وقت ہم نے کہا کہ ہمارے انرجی فیول مکس میں کول کی بہت ضرورت ہے, جب کمپیئر کیا تو جتنے بھی ڈیولپڈ اور ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کی میجورٹی پاور جنریشن کول پہ ہے, اور ابھی بھی گلوبل ایوریج از اباؤٹ 40%. اچھا, تو جب یہ پہلے میں نے بتایا نا کہ کوئی کسی قسم کا کنوکشن ہی نہیں تھی, کانفیڈنس ہی نہیں تھا, ٹرسٹ ہی نہیں تھا کہ یہ اس کو ایکسپلائٹ آپ کر سکتے ہیں, تو جس وقت آپ کو پہلی دفعہ مائن کھودنی پڑتی ہے یا اس کو مائن کو کرنا پڑتا ہے, اٹ ٹیکس ٹائم. تو امیجیٹلی اس چیز کی ضرورت تھی کہ سب سے پہلے لمیٹڈ پاور پلانٹ امپورٹڈ کول پہ لگا لیں. امپورٹڈ کول کی جو پرائس ہے ان ٹرمز آف فرنس آئل, یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. تو ہم نے اس وقت یہ ڈیسائیڈ کیا یا حکومت کو یہ سمجھایا کہ لمیٹڈ 2-3 پاور پلانٹ, اور اسپیشلی وہ پاور پلانٹ جو کہ آپ کوسٹ بیس ہوں, امپورٹڈ کول پہ کر لیں, کیونکہ fuel cost component of even imported coal is only 25% of furnace oil. True. اور دوسرا ایک انہوں نے بڑا اچھا ٹریگر کیا کہ فرنس آئل کے اندر 3.5% سلفر ہوتی ہے, اور یہ جو امپورٹڈ کول ہے تو انوائرمنٹلی بھی دس واز اے بیٹر پروپوزیشن. ہم پر بڑی ایک اسٹک ہے نا کہ اگر آپ کول کی طرف جا رہے ہیں اس زمانے میں تو وہ انوائرمنٹلی فرینڈلی نہیں ہے. It is just a myth. It's a myth. Environmentally آپ friendly. یہ اس وقت دیکھیں نا کہ اس وقت یورپ جو ہے ابھی بھی, جیسے خالد نے بتایا کہ تقریباً 40% نہیں تو 35% دنیا کول پہ ہے, اور دنیا تقریباً 150 سال سے, ایون آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں ایون ٹرینز جو ہے وہ بھی کول پہ چلتی تھی, تو ہر چیز انہوں نے کول پہ برن کی ہے. انفارچونیٹ پارٹ جو ہے نا اس میں یہ ہے کہ, اور یہ فرق بھی میں آپ کو بتاؤں کہ انڈیا اور چائنا کی جو اکانومیز ہیں, ایک وجہ جو ان کی ریلیٹیولی مور وائبلٹی ہے, یہ دونوں 60% تقریباً 55-60% کول کے اوپر ہیں. ان کی جو ہے چائنا واز 80%. میں آپ سے یہی سوال پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ہمارا جو انرجی مکس ہے, اگر آپ کا یہ جو تھرڈ پارٹ ہے یہ, تو ہم کتنے % کول پہ جائیں؟ پہلے ایک ذرا فنڈامنٹل بات سمجھ لیں, ٹھیک ہے نا. مجھے یاد ہے کہ شروع کے اندر فائنینسنگ کے لیے میں نے بڑے چکر لگائے ورلڈ بینک کے. شروع کے اندر اس کی انیشل ڈیولپمنٹ میں IFC ورلڈ بینک ساتھ تھے, رائٹ. پاکستان ایک واحد ملک ہے کہ ایون رائٹ ناؤ مور دین 1/3 ہم رینیویبل پہ ہیں. ہائیڈل از اباؤٹ 33%, رائٹ. اب تو ہمارے اس کے اندر ونڈ بھی آ گیا ہے, کچھ سولر بھی آ گیا. ان ٹرمز آف کاربن ایمیشن پاکستان از ون آف دا لوئسٹ ان دا ورلڈ. دنیا نے غربت دور کی اپنی انرجی پیدا کر کے, اور چیپسٹ فیول سے کی. the one of the cheapest country in the world, one of the most expensive number 2. دیکھیے یہ myth ہے. مجھے یاد ہے کہ جب میں ایک پبلک ہیئرنگ پہ گیا تو ساری جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی انہوں نے کہا جی کوئلے کا پلانٹ لگا رہے ہیں, جیسے ہب کا جو یہ تقریباً $2 بلین کا کیا. آئی واز دا CEO آف ہب کو. تو اتنی ریزسٹنس تھی کہ جی یہاں سے تو کائلہ دھواں نکلے گا اینڈ آل دیٹ. پیپل ڈو ناٹ ریئلائز کہ ٹیکنالوجی اتنی ڈیولپ ہو گئی ہے کہ اگر آپ اپروپریٹ ٹیکنالوجیکل انٹرونشن کریں تو ان ٹرمز آف آل دا ایشوز جو کہ انوائرمنٹلی اس کو بادر کرتے ہیں. جو ان کا کوسچن تھا نا عام لوگوں کے لیے, ان کا کوسچن تھا, دیکھیے اس وقت پاکستان میں جو ہے نا 50% جو ہے وہ انڈیجنس فیول سے جو ہے وہ الیکٹریسٹی بنتی ہے, اور 50% جو جنریٹ ہوتی ہے وہ امپورٹڈ فیول سے ہوتی ہے. تو جس میں جو ہے وہ ہائیڈل بھی شامل ہے, کول بھی شامل ہے, نیوکلیئر بھی شامل ہے, اور کچھ ہمارا جو ہے رینیویبل انرجی ہے. تو 50% تو ہمارے لیے جو پاکستان کے لیے جو بجلی ہے وہ کوئی 6 روپے کے قریب کا ایوریج جو ہے وہ کاسٹ آتی ہے. لیکن جو 50% ہماری امپورٹڈ فیول سے جو آتی ہے اس کی ہماری ایوریج 28 روپے پر یونٹ جو ہے وہ پڑتی ہے. تو وہ ہمارے لیے سب سے بڑا پرابلم ہے. اور ہمارے لیے جو سیویئر ہے وہ سیویئر یہی ہے کہ ہم ہائیڈل کو بڑھائیں, اور ہم یہ کول کے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو اتنے ریزروز دیے ہیں اس کو تیزی سے جو ہے وہ بڑھائیں. تیزی سے جب آپ کہتے ہیں نا, ایک مائنر کریکشن کر دوں, جو 28 روپے کا یونٹ آپ بتا رہے ہیں نا ارے بھائی, دیٹ از اف اٹ از ڈن آن دا امپورٹنٹ فرنس آئل. جی جی شامل ہے. آج کل جو ہے امپورٹڈ ہوتا ہے نا, یعنی ابھی بھی انہوں نے ٹھیک ہے تھوڑا یہ تو کانسیپٹ کی بات ہے, ایک ہم کو امتحان میں تو نہیں بیٹھے ہوئے کہ پرچہ. سب ٹیکنوکریٹس ہیں,
میرا سوال یہ ہے، اور جو عام آدمی مجھے سن رہا ہے نا، وہ شاید آپ لوگوں سے یہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ جو اس وقت صورتحال ہے یہ کیا بہتر ہوگی؟ کیا اس کا بجلی کا بل کم ہوگا؟ کل یہ سب کچھ اگر فعال ہو جاتا ہے تو اس کو فرٹیلائزر اپنی فوڈ سیکیورٹی کے لیے اور انرجی پنکھا بتی چلانے کے لیے کم پیسوں میں ملے گا؟ ان سوالوں کے جواب آپ دے سکتے ہیں اور اس کو تھرکول سے جوڑ سکتے ہیں. شارٹ ٹرم میں جو ہے وہ کم نہیں ہوگا، بڑھے گا. شارٹ ٹرم ابھی جو سلسلہ جس طرح چل رہا ہے، حکومت تو ابھی پائپ لائن میں ہے نا، انہوں نے اب فیصلے نہیں کیے. وہ تو آئی ایم ایف کی کنڈیشنلٹی کی بیسس پر ان کو جو ایڈیشنل کاسٹ آ رہی ہے وہ ان کو پاس آن کرنا. تو عوام کو مینٹلی تیار ہونا چاہیے کہ یہ اور بڑھے گا بجلی کا بل. اب اگر ہم میڈیم ٹو لانگ ٹرم میں ایسے کام کریں گے، جیسے ہم ڈیمز بنائیں گے، ہم اپنا انڈیجنس کول کو جو ہے وہ ڈیولپ کر کے اس سے زیادہ بجلی بنائیں گے، تو پھر آگے جا کے جو ہے وہ ہمارے بہتر ہو سکتے. اور پرٹیکولرلی ایز اے کنٹری دیکھیں، بعض کنٹری ہمارے پڑوس میں جو ہے وہ اب ان کے پاس فیول امپورٹ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں. خدا نخواستہ اگر ہم آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری معاملات جو ہے وہ سکسیسفل نہیں ہوتے تو ہمارے رسک بھی جو ہے وہ بہت ہائی ہے، زیادہ ہے. تو اس کے لیے یہ جو تھر کول ہمارا سیویئر ہو سکتا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے زیادہ کنسنٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے، زیادہ فعال ہونے کی. کیا یہ کام بہت زیادہ وار فوٹنگ پہ، مجھے تو لگتا ہے وار فوٹنگ پہ یہ کام ہونا چاہیے نا، تو کیا وار فوٹنگ پہ کام ہو رہا ہے؟ نہیں، ہو نہیں رہا میرے خیال میں، ہونا چاہیے بالکل. دیٹ از دا تھنگ. اور یہ بلکہ آپ کو یہ بھی میں کمپیریٹیو بتا دوں کہ اس وقت جو این ٹی ڈی سی اور گورنمنٹ کا جو پرائرٹی لسٹ ہے، چیپسٹ کاسٹ جو ہے وہ آپ کے اینگرو سندھ کول مائننگ سے جو کول نکل رہا ہے اس کی ہے. اٹس دا ہائیسٹ پرائرٹی پہ ہے. اور اس کی جو کاسٹ آ رہی ہے اس وقت، جو فیول کاسٹ ہے، اٹ از دا لوئسٹ 3.6 روپیز پر یونٹ کے حساب سے آ رہی ہے. اور وہ ہے اس بیسس پہ کہ تقریباً اس وقت بھی تقریباً ہمیں جو کول کی کاسٹ پڑ رہی ہے اس وقت، جیسے خالد صاحب آپ کو زیادہ بہتر بتا سکیں گے کہ فیز 2 چل رہا ہے نا. ابھی تو ہمارا شاید تقریباً 660 میگا واٹ وہاں سے جنریٹ ہو رہا ہے، اور 2 ہپکو کے پلانٹ چل رہے ہیں. وہ جب مطلب بن رہے ہیں، وہ جب ہو جائے گا تو یہ اور اس سے کم ہو جائے گا. تو اس وقت تقریباً میرے خیال میں کوئی $55-60 کی ہماری کول کی کاسٹ ہے. اس کے مقابلے میں جیسے بتایا $350-400 کی امپورٹڈ کول کی کاسٹ ہے. یہ کاسٹ جو ہے وہ جب فیز 2 ہو جائے گا، جو ہوپ فلی 1-2 سال میں اگر ہو جانا چاہیے، تو یہ $46 پہ ہو جائے گا. اور فیز 3 جو دوسرے پائپ لائن میں ہیں، لکی سیمنٹ کے اور صدیق سنز کے، وہ جب ہو جائے گا تو ہماری جو کاسٹ ہے $27 پہ چلی جائے گی. اور یہ صرف ایک بلاک کا 1/3 ہے جو ہمارے پاس جو آپ یہ سوچیں کہ جو ریزروز ہیں وہ 175 بلین ٹنز کے ہیں. یہ خالد صاحب بتائیں گے. اس میں میرے خیال میں یہ تو میرے خیال میں 10% بھی نہیں ہوگا. یہ جو بلاک ہے اس کا 2%. ایک بات اور پھر میں خالد صاحب کے پاس آؤں گی. میں آپ کے پاس ایک بات جو میں دیکھیے، ایک اور چیز جو بحیثیت اینالسٹ یا ایز این آبزرور فرام دا بیلکنی ہم لوگ دیکھتے ہیں، وہ ہے انٹر پروونشل ڈسکارڈ. اور وہ بھی بعض دفعہ امپیڈمنٹ بن جاتا ہے نا چیز کو آگے لے جانے کے لیے. وہاں ہم کس طور کھڑے ہیں تھر کول پر؟ مجھے یاد ہے کہ بڑی اچھی کولیبریشن تھی جب یہ انیشیٹ ہوا تھا انٹر پروونشل. کوئی اس طرح اب کیا صورت حال ہے؟ انٹر پروونشل کے علاوہ جو آئی تھنک بیوروکریٹک ڈس ایگریمنٹس وغیرہ ہوتی ہیں، اس میں دیکھیں یہ اسی کی وجہ سے باوجود جو خالد صاحب نے آپ کو بتایا کہ اتنا زبردست یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے اور اتنی اس کے فائدے ہیں، اٹ واز نو برینر. آپ دیکھیں نا پاکستان دیکھیں، پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ہم 23ویں آئی ایم ایف پروگرام میں ہر تیسرے سال جاتے ہیں. دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو کہ 23ویں پروگرام میں ہوگا. اور ہمارا اس وقت امپورٹ جو ہے، بینکرپسی جو ہے $80 بلین ہمارا امپورٹس ہو گیا ہے. اور ہر تیسرے سال کے بعد جو ہے وی آر ناٹ ایبل ٹو سروس اوور ڈیٹ. تو بھائی اور سب سے بڑا جو ہے انرجی، تقریباً اس میں سے $20 بلین جو ہیں. مطلب اگر ہم اپنا انرجی کا مسئلہ حل کر لیں
तो हमारी मईशत का मसला हल हो जाता है। हल हो जाती है। इसमें और ये देखें ना, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है। इंटरप्रोविंशियल इशू कुछ भी नहीं, नहीं, लेकिन politics आ जाती है। इट्स अ मैटर बिटवीन द फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल नहीं, गवर्नमेंट, और वो फेडरल लेकिन- गवर्नमेंट को जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट असिस्ट ही कर रही है उनको, मतलब ये वहाँ जो मसला नहीं, है, लेकिन bureaucracy है, मैं आपको बताऊं, देखें बात यह है कि पिछली गवर्नमेंट में PMLN की गवर्नमेंट में जो है ना, एक बड़ी अच्छी बात हो गई कि जब फेडरल गवर्नमेंट आई, प्रोविंशियल गवर्नमेंट तो कर ही रही थी, तो आई थिंक खालिद साहब ने और लोगों ने काफ़ी उनको परसुएड किया था, तो उन्होंने ये जो है थर्ड कोल पे जो सॉवरेन गारंटी पैसों का मसला था, सिंध गवर्नमेंट और पिछली पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जो है वो करके गई थी, तो उसको उन्होंने मेंटेन किया, सपोर्ट किया उसको। तो ये तो सुन के अच्छा लगा मुझे। लेकिन उसके साथ जो है हर चीज़ इंपोर्टेड पे ही है, RLNG पे चले गए। अब खालिद साहब मुझसे मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा, वो ठीक है उस वक्त इंपोर्टेड कोल जो है उस वक्त भी सस्ता था और वो हबको ने भी लगाया, लेकिन इंपोर्टेड कोल आपने साहिवाल में लगा दिया है। नहीं, साहिवाल इज रॉन्ग, वो तो मकसद कहने का ये था, इवन मैं समझता हूँ, मैं एक मिनट, मैं समझता हूँ कि अगर हम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव एनर्जी सिक्योरिटी की बात करते, देखें उस वक्त इंपोर्टेड कोल सस्ता था जनरली, क्योंकि ऑफ द बेस लोड रिसोर्सेज जो है, देयर इज़ नो डाउट कि कोल सबसे ज़्यादा सस्ता है, इंपोर्टेड भी सस्ता है कंपेयर टू गैस के, कंपेयर टू ऑयल के, ठीक है ना। लेकिन अपना जो रिसोर्स है, क्योंकि वो लोकल रुपीस में होगा, आपकी डेवलपमेंट लोकल इकोनॉमी में होगी, जब आपकी डिवैल्यूएशन होगी उसका भी इम्पैक्ट नहीं होगा, नौकरियां भी मिलेंगी, तो उससे कोई कंपैरिजन नहीं है। अच्छा, उसका जो एक सपोर्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना, मतलब आपने कोल निकाल लिया, आपको शायद रेल रोड्स चाहिए, शायद आपको लिंक्स चाहिए, हम उस पर भी काम कर रहे हैं। पहले मैं ज़रा थोड़ा, अब मुझे आप ज़रा थोड़ा 2 मिनट दीजिए डॉक्टर साहब। देखिए, पहली चीज़ जो आपका सवाल है ना फंडामेंटल, कि इंडिजिनस बेसिस पे हमें एनर्जी चाहिए, दूसरा चाहिए सस्ती चाहिए, क्योंकि अगर सस्ती नहीं होगी तो वी विल नॉट बी compatible in the international export market, and that was one of the reason कि आप जितने भी एंटरप्रेन्योर से बात करें कि इनपुट कॉस्ट हमारी बढ़ती चली जा रही है। आरिफ भाई ने जैसा कहा कि इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस पहले ज़्यादा होगी, तो उससे ऑब्वियसली वो इशू है। नाउ इज़ देयर लाइट एंड ऑफ द टनल, वो मैं आपको ज़रा बताता हूँ। देखिए, असल जो गेम है वो है स्केलेबिलिटी की। अब स्केलेबिलिटी किस तरह होगी कि आप माइन को जब एक्सपेंड करेंगे, जैसा शाह साहब ने बताया कि $67 पर टन पे था, क्योंकि ये 50% इसके अंदर पानी होता है, तो आप समझ लीजिए कि $120 पर टन पे ये हमारा कोल शुरू में पड़ता है। पर दुनिया में इसी तरह होता है, जब माइन खोलते हैं शुरू में महंगी होती है। हम डे वन से कह रहे हैं कि स्केलेबिलिटी इज़ द नेम ऑफ द गेम। स्केलेबिलिटी से आपका मुराद है बड़ा कर दें? नहीं, सुन लेना, जब कोल, व्हाट डू वी मीन बाय स्केलेबिलिटी? मुझे अगर आप मौका दें तो मैं बताऊँ ना आपको, मैं समझ गया सवाल, जस्ट बेयर विद मी। देखिए, बिजली पैदा होती है कोल से, अगर कोल की प्राइस पर टन ज़्यादा होगी तो जो बिजली तैयार होगी वो भी पर यूनिट ज़्यादा होगी। अब जैसे जैसे स्केलेबिलिटी बढ़ती जा रही है, कोल की प्राइस पर टन कम होती जा रही है। जिस वक्त ये फ़ेज़ 2 इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा, जो 2 प्रोजेक्ट हबको के अब 3 से 6 महीने के अंदर कमीशन हो जाएंगे, तो जो इनिशियली जो नेशनल ग्रिड के अंदर 2 पावर प्लांट की बिजली जा रही है $67 पर टन कोल से, वो 40 पे आ जाएगी। तो जो आपकी एवरेज वेटेड एवरेज आपकी प्राइस है वो कम होगी। फिर जब फेज़ 3 के अंदर 2 प्लांट हैं जिनको कोयला जाना है, एक लकी जो ऑलरेडी लग चुका है, लेकिन क्योंकि माइन का फेज़ 3 तैयार नहीं हुआ तो वो इम्पोर्टेड कोल पे चला रहे हैं, और इम्पोर्टेड कोल पे चलाने के बावजूद भी वो बड़े हाई हैं अपने मेरिट ऑर्डर में। और फाइनल प्रोजेक्ट जो है जो उसके ऊपर लगना है वो सिद्दीक सन का है, जिसके अंदर आरिफ भाई की भी इक्विटी है। जब वो लग जाएगा, राइट, तो व्हाट वुड हैपन कि आपकी जो कोल की प्राइस है वो कोई $28-29 पर टन हो जाएगी। तो दैट वुड मीन कि जो ऑलरेडी पावर प्लांट लगे हुए हैं उनकी भी बिजली सस्ती हो गई। अब क्योंकि प्रायोरिटी के अंदर वो जाते हैं, तो जब आप वेटेड एवरेज करेंगे तो वो भी प्राइस कम हो जाएगी। नाउ अब जिस वक्त जो सिचुएशन है इंटरनेशनल, अगर आप मार्केट को देखें, इंपोर्टेड फ्यूल भी महंगा है, इंपोर्टेड कोल भी महंगा है। डू यू रियलाइज़ कि पाकिस्तान के अंदर जो इंपोर्टेड कोल है वो सिर्फ 3 पावर प्लांट नहीं इस्तेमाल कर रहे, आपके सीमेंट प्लांट तकरीबन 16 मिलियन टन पर एनम करते हैं। परसों मुझे इम्तियाज़ शेख साहब ने बुलाया हुआ था, तो उन्होंने कहा कि जी कि अब सीमेंट प्लांट वाले ये कह रहे हैं, क्योंकि इंपोर्ट के ऊपर मसला है, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज भी नहीं है, कि आप ऐसा करिए कि हमें थर कोल देना शुरू कर दें, और अगर थर कोल को वो ब्लेंड करें तो डिपेंडिंग ऑन देयर साइज़ ऑफ द फर्नेस में भी 20%, 25%,
ٹرائل اینڈ ایرر سے دے ول بگن ٹو یوز تھر کول, وہاں سے اسکیلیبلٹی آ گئی. تو جس وقت ہم سی پیک کے اندر اس کے اوپر کام کر رہے تھے تو دیور 2-3 ایریاز, فوڈ سیکیورٹی کی بھی آپ نے بات کی, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اب ایسا ہے کہ اس کو اسکیلیبل کرنے کے لیے جو فردر پاور پلانٹ ادر دین ایک لگ چکا ہے, ایک صدیق سن آئے گا, اس وقت سپلائی سوال انہوں نے کیا تھا اسکیلیبلٹی سے کیا مراد؟ میں وہی بتا رہا ہوں عام آدمی کے لیے تھوڑا سر, ایکسپلین میں کر دیں. وہی بات کر رہا ہوں. اسکیلیبلٹی اسی طرح آئے گی نا کہ آپ نے کیا کیا کہ کوئلہ پاور اسکیلیبلٹی ہوتی کیا یہ بتائیں نا تاکہ لوگ سمجھیں. دیکھیں آپ کے لیے یہ روز کی زبان ہے نا, میرے سننے والوں اسکیلیبلٹی کے کا لیے مطلب نہیں یہ ہے. ہے کہ آپ زیادہ کوئلہ مائن کریں. جی جب ہم یہی زیادہ تو کہہ رہے نکالیں تھے. گے تو قیمت کم ہو کم ہو جائے جائے گی. گی. یہ نا بالکل یہ بات. اب وہ زیادہ کوئلہ کہاں جانا چاہیے, اور اس کے نمبرز بھی آپ کو دیں گے کہ زیادہ $67 $46. وہ تو ہم نے بتا دیا نا کہ وہ 27 پہ آئے گا. ایک دفعہ اگر صرف دوبارہ 2 بتا پاور دیں. پلانٹ, اگر 2 پاور پلانٹ کریں گے تو $27 پر ٹن کے اوپر وہ چلا جائے گا. تو اسینشلی سر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم انویسٹ کریں گے زیادہ کول نکالنے کے لیے, یہ انیشل انویسٹمنٹ ہمارا جو ہے اس کے ڈویڈنڈز بہت ہائی ہیں کیونکہ پھر کول سستا ہو جائے گا. Is that what you're talking وہ about? سستا ہو جائے گا. بالکل اب صحیح. کیونکہ آپ کی فنڈامنٹل مائن آلریڈی بن چکی ہے تو مائن کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے خرچہ بہت سگنیفیکنٹلی کم ہے. لیکن مجھے بات وہ پوری کرنے دیں, سیمنٹ کو لے جانے کے لیے اب کس چیز کی ضرورت ہے کہ آپ کے پاس ریل روڈ ہونی چاہیے, یا اگر آپ نے لکی پاور پلانٹ کو پورٹ قاسم میں لگا ہوا ہے اس کے لیے بھی ریل روڈ چاہیے. تو یہ پروجیکٹ فیڈرل گورنمنٹ میں ہم نے اس کو سی پیک کے اندر بھی انکلوڈ کیا. اب یہ پروجیکٹ بھی شروع کے اندر گورنمنٹ نے کہا کہ وہ ساری کی ساری سبسڈی دیں, لیکن بعد میں تھر جس طرح تھر ہوا وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ وہ آلموسٹ ایگریبل ہو گیا تھا منسٹری آف ریلوے کے اندر بھی, اور وہاں پر اب بیوروکریٹک ڈیلے ہے جس کی وجہ سے اگر وہ لگ جاتا ہے تو آپ کو کوئی میجر انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے, تو سڈنلی آپ کی اسکیلیبلٹی یا آپ کا زیادہ کولا شروع ہو جائے گا. جہاں تک فوڈ سیکیورٹی کا تعلق ہے, دیٹ از ویئر وی شوڈ بی فوکسنگ. وہ اس لیے کہ جو لانگ ٹرم سپلائی ڈیمانڈ ہے, آپ کو پتہ یوریا کا بھی کرائسس آیا. جی میں اسی کی طرف آنا کی کوشش کر رہی تھی. 2029 کے اندر اگر ہم نے پھر ایک ورلڈ اسکیل پاور پلانٹ نہیں لگایا, فرٹیلائزر پلانٹ نہیں لگایا, تو ہم کو یوریا بھی امپورٹ کرنا پڑے گا. ناؤ جتنی بڑی کمپنیز ہے یوریا کی, انہوں نے اپروچ کیا سی پیک اتھارٹی کو اور انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں, آپ تھر کول سے گیسیفیکیشن کریں. تھر کول گیسیفیکیشن ایک انڈسٹریلی پروون ٹیکنالوجی ہے اور سی پیک کے اندر جو فیز 2 کے اندر وہ انکلوڈیڈ ہے. اور اگر آپ نے وہاں پر اس کو گیسیفیکیشن کر لیا تو 2 فائدے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ اس سے فرٹیلائزر بھی بنا سکتے ہیں, دیٹ ول مین کہ یو ول ایڈریس دا فوڈ سیکیورٹی پرابلم. اور اس کے علاوہ کول گیسیفیکیشن جب آپ نے کر لی تو آپ اسے پیٹرولیم پروڈکٹ بھی بنا سکتے ہیں, چائنا بنا رہا ہے, تو اس سے پھر آپ کا جو امپورٹ بل ہے وہ بھی کم ہو جائے گا. جو بات میں نے اخذ کی اس پورے ڈسکشن سے وہ یہ کہ اس میں کوئی ایک ایسا بھی ایلیمنٹ نہیں ہے عارف صاحب جو پاکستان کے فیض میں نہ ہو. بالکل ایسی کوئی بات کوئی نہیں, ایلیمنٹ بلکہ اس کا ہونا جو ہے وہ پاکستان کے مفاد میں بہت زیادہ ہے اور اس کو بہت زیادہ سپورٹ بھی کرنا چاہیے اور تیزی سے اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے. آپ جیسے لوگ اسے سپورٹ کر رہے ہیں اور اس میں ڈیفینیٹلی ہم اور سارے آپ کے خیال میں انویسٹرز اور جو ہیں لوگ کیوں کر رہے ہیں, آپ یہ بتائیے کہ آپ کیوں آئے ہیں اس پروجیکٹ میں. پاکستان کے لیے تو آئے ہیں لیکن یہ بزنس کے حوالے سے بھی فار پروفٹ آتے ہیں. دیکھیں بزنس میں کوئی بھی انویسٹمنٹ کرتا ہے تو انویسٹرز ظاہر ہے ان کو پروفٹ چاہیے. ایون اب تو ڈیولپ ورلڈ میں ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن کو بھی جو ہے وہ پروفیٹیبل بناتے ہیں تاکہ اس میں زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ انویسٹمنٹ کریں اور اس کی کوالٹی جو ہے وہ امپروو ہو تاکہ عام لوگ جو ہے وہ اٹریکٹ ہو. اور آپ کے خیال میں اس کا فیض پھر ایک عام آدمی کو جائے گا اور پرٹیکولرلی ایز اے ہول پاکستان کو بہت جائے گا. پاکستان کے اوپر سے جو یہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے, جو ڈالرز کی کمی ہے, جو ہمارے ریزروز میں جو ہے وہ پریشر ہے, وہ سب اس ٹائپ کے انیشیٹیو سے جو ہے وہ کم ہو سکے گا. اور اس کو جتنا ہم جلدی کریں گے ہمارے لیے جو ہے وہ پاکستان کے مفاد میں. آپ فرما رہے ہیں جتنا جلدی کریں گے, تو ڈیلے کہاں ہے اور کس سے اس وقت اس پروگرام کے تحت آپ بات کرنا چاہیں گے کہ اس ڈیلے کو ایڈریس کریں؟ آپ وہ کون سی لابی ہے اسد, آپ بتائیے کون سی لابی ہے جس سے آپ کہیں گے کہ بھائی رحم کرو. میں آپ کو دیتا ہوں, یہی جو ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ جو ہے, آپ کو میں نے بتایا کہ 2008 میں ہم نے شروع کیا, 2009 میں ایگریمنٹ بھی ہو گئی, کام بھی شروع ہو گیا اور وہ آپ کے سامنے ہو رہا ہے. اچھا, یہ ایک ایگزامپل ہے کہ اگر ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ایفیشینٹلی کریں تو یہ ملک بدل سکتا ہے. ٹھیک ہے نا, اسی بیسس پہ اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. اب اس کے بعد ہوا کیا
سندھ نے 2010 میں ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ایکٹ بنا دیا. یہاں پر کافی کیننس تھی اور اس پہ کچھ پروجیکٹس بھی ہوئے ہیں, لیکن اس کے سارے آپ پروجیکٹس ملائیں, یہاں پر میں نے آپ کو بتایا $4 بلین کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے نا, تو وہاں پر $440 ملین کی بھی انویسٹمنٹ نہیں ہوئی. اسی کو فالو کر کے پنجاب نے بھی بنایا, بلوچستان نے بھی بنایا, فیڈرل گورنمنٹ نے بھی بنایا ہے. اور یہ شروعات سندھ میں ہوئی, یہ سندھ میں شروع ہوئی. بائی دا وے سندھ از دا پائنیئر. سب نے ایکٹ بنا دیا. جب سے یہ ایکٹ بنے ہیں یہ کام سلو ہو گیا. یہ مطلب یہ کلیش بات کر رہے یہ ہیں ہے دوسرے کہ سے. یہ بیوروکریٹس اور ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے نا, ہم جانتے ہیں کہ کیسے کام کو روکنا کیسے. بات یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں, جب اتنا بڑا, سب سے بڑا اس پروجیکٹ میں مجھے امید ہے کہ یہ تو $4-5 بلین کی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے نا, یہاں $20 بلین کی انویسٹمنٹ ہوگی. فرام 4 to 20 بلین ڈالرز یہ ہو سکتی ہے. رائٹ, بالکل. اگر یہ سارے آپ فرٹیلائزر بھی ہونا ہے, اور آپ دیکھیں نا فیز 3 میں اسی بلاک میں یہ بتا رہے ہیں آپ کو کہ اس وقت $46 ہو جائے گی, اور یہ فیز 3 میں $27 ہو جائے گی, اور اس کو اگر ڈبل کریں گے تو یہ $10-15 پہ آ جائے گا. عارف حبیب صاحب آپ لیٹ می جسٹ کمپلیٹ, یہ ذرا میں کمپلیٹ کر لوں. تو آپ یہ سوچیں کہ اس لیے یہ ساری چیزیں ہوئیں کہ there was some flexibility. اب یہ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ یہ ایکٹس بنا کے, میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ ہمارے ہاں جو ہے نا لیجسلیشن فار دا سیک آف لیجسلیشن, یہ بہت بڑا اسٹمبلنگ بلاک بنا دیا ہے گورنمنٹ نے اور اپنے اس وقت آپ کے خیال میں یہ سلو ڈاؤن کر رہا ہے اس کی پروگریس کو؟ بالکل. آپ یہ دیکھیں نا, فیڈرل گورنمنٹ میں جو ہے ایک پروجیکٹ نہیں ہوا ابھی. یہ پورے ملک میں بائی دا وے انہوں نے موٹر ویز بنائے ہیں نا, سارے موٹر ویز انہوں نے PSDP سے اپنے فنڈ سے بنائے. اب انہوں نے کہا کہ جی ہم ایک جو رہ گیا ہے, جو سب سے پہلے ہونا چاہیے تھا, کراچی سے شروع ہونا چاہیے تھا. کراچی میں بھی انہوں نے جیسے موٹر وے بنایا ہے, وہ آپ نے سکھر ٹو حیدرآباد جو ہے وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے ہو رہا ہے, جس کو یہ 4 سال پہلے شروع ہوا تھا. وہ پھر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ایکٹ, اس میں یہ مسئلہ ہے, یہ نہیں ہے. اب آپ کا دکھ جو ہے نا, آپ کا دکھ مجھے عارف حبیب صاحب کے پاس لے جانے یہ جسٹ کمپلیٹ. کل یہ جو ہے نا اکنیک نے کل یہ اپروو کیا ہے, لیکن وہ بھی سبجیکٹ ٹو ہے کہ اس میں فردر امینڈمنٹ ہونا. اچھا, اب آپ جیسے لوگوں کا کردار ہونا چاہیے نا عارف حبیب صاحب. یہ جو ہماری بزنس کمیونٹی ہے, جس کے دل میں پاکستان کا درد بھی ہے, اپنے سرمایہ کا درد بھی ہے, آپ انویسٹ بھی کرنا چاہ رہے ہیں, یہ جو اس قسم کے امپیڈمنٹس ہیں, اس کے خلاف آپ کیوں نہیں لابی کرتے, آپ لوگ کیوں نہیں بات کرتے؟ دیکھیے, جو بھی پاکستان میں پروجیکٹس ہوتے ہیں نا, اس میں جتنا امپورٹنٹ انویسٹر ہے اتنا ہی امپورٹنٹ پروفیشنلز ہیں. جب تک پروفیشنلز اینڈ انٹرپرینورس میں اسٹرانگ پارٹنرشپ نہیں ہوگی, آئی تھنک کوئی بھی پروجیکٹ جو ہے وہ پروگریس نہیں کر سکتا. نمبر 1. نمبر 2, جس پروجیکٹ کو گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ سپورٹ نہیں ہوگا, اس کو بھی جو ہے پرابلم ہوگا. بلکہ اسد نے جس طرح کہا کہ اس کو تو وہ روکنے کے لیے جو ہے بیٹھے ہوتے. تو ہمیں پہلے تو یہ چاہیے کہ جن لوگوں نے تھر میں کنٹریبیوٹ کیا ہے ان کو ہم ایوارڈز دیں, ان کو ہم ریکگنائز کریں اور ان سے کہیں کہ ہم آپ سے ریپیٹ پرفارمنس ایکسپیکٹ کرتے ہیں. دیکھیں نا, سائیں قائم علی شاہ صاحب جو ہے انہوں نے بہت اسٹینڈ لی. اس کو گارنٹی جب دینی تھی, سوورین گارنٹی, تو انہوں نے جا کے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کے پاس جا کے کہا, ان کا جو بھی آپ کو کاؤنٹر گارنٹی چاہیے میں دینے کے لیے تیار ہوں. اور اس کی بیس پر وہ گارنٹی, انہوں نے سوورین گارنٹی لی, تو پھر یہ فائنانسنگ جو ہے وہ اپروو ہوئی. تو پولیٹیکل ول کی ضرورت ہے نا, پولیٹیکل ول نہیں ہوگا کام نہیں ہو سکتا. ضرورت ہے, اس میں یہ کمٹمنٹ تھا, اور اس میں کمٹمنٹ یہ تھا کہ انہوں نے پرائیویٹ سیکٹر کو انوائٹ کیا. دیکھیں نا, پرائیویٹ سیکٹر تو جو ہے بیٹھا ہوا تھا اپنے آفیسز میں, یہ گئے کہ آپ چلیں ہمارے ساتھ جو ہے وہ آئیں اور پارٹنرشپ کریں. ان کو یہ ادراک تھا کہ جو ہے اس سے دونوں کی ہم اسٹرینتھ کو جو ہے وہ جوڑ کے اور یہ کام جو ہے کر لیں. الحمدللہ یہ ایک سکسیسفل ابتدا جو ہے وہ ہو گئی ہے. اب اس میں بار بار جو ہے وہ ہم لیڈرشپ سے یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ فردر فیزز کو جو ہے وہ تیزی سے کریں گے تو آپ کی کاسٹ بھی کم ہوگی اور اویلیبلٹی بھی جو ہے وہ بڑھ جائے گی, جو پاکستان کی نیڈ ہے. اس میں جو ریٹرنز آفر ہوئے ہیں انویسٹرز کو, وہ ایسے ریٹرنز ہیں کہ جس پہ انویسٹرز جو ہے وہ کیوں میں لگ کے اس پہ جو ہے وہ انویسٹ. اچھا, بہت لوگ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. پیسے کا کوئی ایشو, ریسورسز کا کوئی اس میں ایشو. میں جب وزٹ پہ ہم گئے تھے اس کے, اور فرسٹ ٹائم جب
چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب جو تھے ان کو ایک ہمت دینے کے لیے میں نے کہا یہ جو آپ نے 10 روپے کا شیئر ہے یہ آپ کو 20 روپے میں بیچنا ہے, میں ابھی بیچ دیتا ہوں آپ کو. تو جو انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے 54%, اس کی ویلیو جو ہے وہ ڈبل جو ہے کا آفر کر رہے تھے. تو کم تو یعنی مطلب زیادہ تو نہیں کر رہے تھے, بہت سستا ہے. ہاں سستا. تو میں آپ کو پتا ہے پاکستان کی معیشت میں جب کوئی مجھے اتنی اچھی خبر سناتا ہے نا تو بہت اچھا واٹ لگتا آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے کہ یہ اس قسم کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ اچھا جنہوں نے یہ تو تھے کہ جنہوں نے مائننگ کی ہے نا, یہ مائنرز ہیں. جو اس کے یوزرز ہیں کول کے وہ پاور پلانٹس ہیں ابھی انیشیلی. تو یہ پاور پلانٹس بھی جو ہے دے آر آلسو میکنگ گڈ منی, اور اس میں بھی کیوں لگی ہوئی ہے انویسٹرز کی کہ بھائی وہ آنا چاہتے ہیں فردر, تو اس میں ریگولیٹری سپورٹ جو ہے وہ ان کو چاہیے. پھر ہم ایسے ہی جو ہے وہ فیشنیبل ورڈ میں کول کی فائننسنگ اور یہ, اور اب آپ دیکھیں یورپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, وہ سارے ان کے پرنسپل کہاں چلے گئے ایک دم سے. تو ہمیں ذرا کریج ہونا چاہیے, ہمیں کریج ہونا چاہیے. یہی چیز جو ہے ہم ابھی ریکارڈک میں جو ہے گورنمنٹ کو بتا رہے تھے اور ان کو کہ بھئی آپ یہ ماڈل جو تھر کا ہے ماڈل اس کو آپ ریپلیکیٹ کریں اور اس پر جو ہے وہ کام کریں. اور ریکارڈک سے بھی اس سے میرے خیال ہے زیادہ ریٹرنز ریکارڈک بھی اتنا ہی اچھا اور بڑا پروجیکٹ ہے. میں ذرا ایک تھوڑا سا ایڈ کروں جو ہم وی ہیو ٹو بی شارٹ بیکاز وی رننگ آؤٹ آف ٹائم. دیکھیں کوسچن آپ کا یہ ہے کہ مسئلہ کیا ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے جی. اچھا اب یہ دیکھیں میں آپ کو پریگمیٹکلی بتاتا ہوں. وین آئی واز ہیڈنگ OICCI تو ایک اس وقت تقریباً 200 ملٹی نیشنل انویسٹرز ہیں, دے ہیو میڈ فارچون ان پاکستان. کوشچن از FDI کیوں نہیں آتا ہے, رائٹ, دیر مسٹ بی اے ریزن. اور اس کے اندر 3 ان کے پین پوائنٹس ہوتے ہیں, اور پین پوائنٹ کیا ہیں؟ پہلے تھا جی پاور کرائسس, وہ تو الحمدللہ کسی طرح ریزالو ہو گئی. سیکیورٹی تھی وہ بھی بہتر ہو گئی. تیسرا انہوں نے کہا کہ جی سسٹینیبل پالیسیز آپ کی نہیں ہوتی ہیں, مڈ آف دا روڈ آپ اٹھا کے چینج کر دیتے تو کیوں کریں انویسٹ. اس کے بعد پاکستان بزنس کاؤنسل ہے, سارے کے سارے بزنس کاؤنسل کے جو گروپس ہیں وہ سب پاکستان, اور دونوں اداروں کے ساتھ میری بہت زیادہ ایسوسیشن رہی. پاکستان بزنس کاؤنسل میں فار دا لاسٹ 3 ایئرز آئی ہیڈ بن ہیڈنگ دی انرجی جو اکنامک فورم ہے. یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے, ہمارا مین مسئلہ, اور یہ میں اپنی 9 مہینے کے تجربے پہ بتا رہا ہوں, کہ ہمارے ہاں امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی ہے. اب امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہوتی ہے؟ ایک تو انہوں نے بتا دیا کہ مائنڈ سیٹ, بیوروکریسی ڈری ہوئی ہے کہ میں فیصلہ لے لیا تو پتہ نہیں. ایکٹس تو خیر وہ تو ہرڈل ہے نا, اس کو تو آپ چینج بھی چاہیں تو کر سکتے ہیں, لیکن انہیرنٹلی بیوروکریٹ از اسکیرڈ کہ میرا بیسٹ ریزولوشن یہ میں سائن نہ کروں کیونکہ نیب پکڑ لے گی, رائٹ. دوسری چیز کیا ہے کہ ہمارے پاس کوئی کسی قسم کی اسٹوورڈشپ نہیں ہے کہ بھائی اگر آپ کا ایک آبجیکٹیو ہے تو وہ آبجیکٹیو کے اندر مجھے یاد ہے کہ کتنے سارے ڈیسیجن جب میں نے دیکھے ECC کے اندر ہوئے, کیبنٹ کمیٹی آن انرجی میں ہوئی, کیبنٹ میں ہوئے, 3 سال سے ڈیسیجن امپلیمنٹ نہیں ہوتے ہیں. تو میری درخواست یہ ہوگی چاہے وہ پروونشل گورنمنٹ ہو یا فیڈرل گورنمنٹ ہو, ہولسٹیکلی دیکھیں. مجھے کیوں فیڈرل گورنمنٹ کہہ رہے ہیں آپ؟ نہیں آپ کو سمجھا رہے آپ کیونکہ اسلام آباد میں آپ اسلام آباد میں رہ کے آئی ہیں نا, تو آپ وہاں فیڈرل گورنمنٹ میں آپ نے دیکھا اسی. تو اگر یہ بات نیشنل سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے, انرجی سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے ہولسٹیکلی دیکھیں, سرکار کے پاس اتنی قوت ہوتی ہے, جب انہوں نے بتایا جب چاہے نا تو 1 سال کے اندر چیزیں ہو گئیں. تو اگر ان کو پتہ ہے کہ سب چیزیں کرنی ہیں تو اس کے اندر کوئی مینجمنٹ پروسیس لے کے آئیں, کوئی ریگولر اس کی مانیٹرنگ کریں, تو دیر از نو ریزن. ون ورڈ از پولیٹیکل ول. دیکھیے میرا شو کا ٹائم بالکل ختم ہے, وہ مجھ سے کہہ رہے ہیں ایک بات, اب آپ مجھے اس چیئر کا فائدہ اٹھانے دیں. دیکھیے میں تھرکول خود بھی وہاں گئی ہوں, وہاں پر ان لوگوں نے مجھے بلایا تھا, وی وینٹ فار اے وزٹ. اس کے بعد آ کے جب میں نے اس کے بارے میں لکھا تو سب سے زیادہ کرٹیسزم میرے پاس ایک اس لابی کی طرف سے آیا جس نے مجھ سے کہا کہ آپ سرمایہ داروں کے ساتھ کھڑی ہیں, ہماری ڈسپلیسمنٹ ہو رہی ہے, ہمارے گھر اجڑ رہے ہیں, اس کے بارے میں کیا ہو رہا ہے. ویری کوئک ورڈ آن دیٹ. کیا یہ سسٹینیبل ہے؟ جو لوگ ڈسلوج ہو رہے ہیں ہم ان کا خیال رکھ رہے ہیں؟ یہ تو بالکل غلط بات ہے. دیکھیے تھر کا پروجیکٹ ایسا ہے کہ پورس کراس سیکشن کے لیے جو سوشل ایکشن پروگرام وہاں پر ہے, اٹ از نان ایگزسٹنٹ اینی ویئر. جی کیونکہ میں نے وہ گھر بھی دیکھے جو بنائے گئے. ڈاکٹر بقائی گھر کے علاوہ ہیلتھ ہے, ایجوکیشن ہے, فزیکل انفراسٹرکچر ہے, اس کو ورلڈ بینک سٹینڈرڈ پہ بنایا گیا, جہاں پر دیکھیے ہمیں پتہ ہے کہ وہ جو غریب غربا جو ڈیکیڈ سے وہاں بیٹھے ہوئے تھے, انہی کی زمین کو ڈسپلیس کر کے وہاں سے آپ نے مائننگ کی, تو باقاعدہ ان کو سبسٹیٹیوٹ بہترین گھر بنا کر دیے گئے آرکیٹیکٹ ڈیزائن کے.
हेल्थ दी गई, एजुकेशन दिया गया, हॉस्पिटल वहाँ पर बन तो रहा उनका है। इस्तेसाल नहीं हुआ है, ये आप कोई बिल्कुल आपने असद कभी- आप ये बात बिल्कुल कंफर्म होके कहते हैं। देखें, जब भी कोई मेजर प्रोजेक्ट जहाँ भी होता है, वेदर हाउसिंग, डैम, तो वहाँ पर थोड़ी Displacement ज़्यादा होती है। displacement होती है, लेकिन यहाँ नहीं, तो displacement fortunately- होती है, लेकिन इस्तेसाल ना उसके हो ना। साथ कॉम्पनसेशन हाँ, होती है ना। बिल्कुल। यहाँ पर जो वो लोग हैं, देखें यहाँ पर तो पॉपुलेशन ही नहीं है कोई। एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि उस एरिया में 9,000 स्क्वायर, वेरी स्केर्स। देखिए, इन ऑल ऑनेस्टी मुझे और आपको पता है कि लोग डिसलॉज हुए हैं, लेकिन उनका ख्याल रखा गया। बिल्कुल ख्याल रखा गया, Absolutely. बिल्कुल ख्याल। आरिफ हबीब साहब, लास्ट वर्ड, आई हैव टू वाइंड अप द शो। जी, मैं ये कहूँगा कि ये जो थर्ड प्रोजेक्ट है ये विन विन फॉर ऑल है, हमारे नेशन के लिए, मुल्क के लिए। कि देखिए, इस इंडिजिनस रिसोर्स हमारे पास है, जो कोयला मैंने बताया कि इस वक्त $400 इंटरनेशनल है, वो आपको $46 में गवर्नमेंट को मिलता। इन्वेस्टर्स को जो है वो डॉलर टर्म्स में रिटर्न 20% का जो है वो मिल रहा है। और जो इससे बिजली बन रही है उसके सार्फिन को, हुकूमत को बहुत सस्ती बिजली जो है मिल रही है एज़ कम्पेयर टू अदर फ्यूल। तो इससे अच्छा मॉडल तो Option कोई कोई हो नहीं हो नहीं सकती हमारे सकता है। पास। जी। और इसको आई एम ग्लैड कि आपने इस सब्जेक्ट को आज जो है वो डिस्कस कर रही हैं और ये लोगों से शेयर कर रही हैं। ये करके और हुकूमत को भी आप प्रेशराइज करें कि इसको ज़्यादा जो है इसमें इसको स्केलेबल बनाएं, Scalable स्केलेबिलिटी बनाएं, बनाएं, इसका- इसको इसका- बढ़ाएं, इसका हजम जिसका आप बढ़ाएं। क्योंकि Scalable हमने बहुत लफ्ज़ क्योंकि खालिद इस्तेमाल मंसूर किया साहब जो है ना, दरअसल वो आपको देख के वो समझे प्रोफेसर से बात कर रहे हैं। वो आवाम वो प्रोफेसर वो कह रही थी कि आवाम को जो है वो मुझे बताना है कि स्केलेबल का मतलब हम आखिर में बिल्कुल कह रहे हैं कि जितना ज्यादा कोल निकाला जाएगा उतना कोल सस्ता होगा। बिल्कुल सही है ये बात, बिल्कुल सही टेक्नोक्रेट्स। है। अच्छा नाज़रीन, आज जो हमने बात की, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबकी कि आप माइट यूनिवर्सिटी तशरीफ़ लाए और हमने ये शो किया। और जो बात मुझे बहुत अहम और अच्छी लगी, मैं बहुत शोज़ करती हूँ, वो ये कि आज हमने कोल पर, थर कोल प्रोजेक्ट पर, सिपेक पर सियासत नहीं की, उसे समझने की कोशिश की। और जो टेक्नोक्रेट्स हैं, जिसमें इन्वेस्टर्स भी शामिल हैं और वो लोग भी शामिल हैं जो डे वन से इसके साथ हैं, एक ही बात सामने आई कि इसमें फैज़ ही फैज़ है। जो भी इसका हिस्सा हैं और बिलखुसूस पाकिस्तान की आवाम, उनके लिए एक विन विन है। मेरे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी। हुमा बकाई को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।